حامدا ومسلما ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ آج 9ویں تربیتی نشست میں حاضر ہیں، اس عنوان کے ساتھ کہ صبر زندگی میں اطمینان اور سکون پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صبر کیجئے، نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد طلب کرو۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت فرماتا ہے، صابرین سے پیار فرماتا ہے۔ صبر کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد کرتے کہ صبر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی کے رستے میں جو بھی کڑواہٹ آئے اس کو برداشت کرتا چلا جائے اور ماتھے پہ کسی قسم کا بال نہ ڈالے۔ بنیادی طور پہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر 2 قوتیں رکھی ہیں، ایک نیکی والی قوت، ایک بدی والی قوت۔ یعنی ایک وہ قوت ہے جو انسان کو نیکی پر ابھارتی ہے، اور ایک وہ قوت ہے جو انسان کو بدی پر ابھارتی ہے۔ جو انسان نیکی کرنے والی قوت کو بدی کرنے والی قوت پر غالب کر گیا، اس کا شمار صابرین میں ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنا مشکل رستہ ہے اللہ کی بندگی کا، اللہ کا بندہ بننا، کہ جتنی بھی مشکلات آتی چلی جائیں بندہ گھبرائے نہ، بندے کی توجہ مالک کی طرف ہونی چاہیے۔ کس طرح کا بندے کو بندہ ہونا چاہیے، یا کس طرح کی بندگی ہمارے بزرگوں نے کی۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس وہ ایک بزرگ روحانی کام کے لیے تشریف لے گئے۔ بزرگ غار میں رہتے تھے، تو جب وہ غار کی چٹان پہ پہنچے تو غار کی چٹان پہ ایک ٹانگ کاٹی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ تو جب اندر گئے، بزرگوں سے کام کروایا، تو جب وہ رخصت کرنے کے لیے آئے، سی اپ کرنے کے لیے آئے، تو اتفاق سے ان کی بھی وہی ٹانگ لی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے کہ آپ کی وہی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، باہر وہی ٹانگ پڑی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں اس کے پیچھے ایک بات ہے کہ ایک مرتبہ پورا ہفتہ مسلسل بارش ہوئی، اتنی ٹھنڈ ہوگی غار میں کہ مجھے خطرہ ہو گیا کہ میری زندگی چلی جائے گی۔ تو 8 دن کے بعد دھوپ نکلی، تو جی میں آیا چلو تھوڑی سی حرارت لے لیتے ہیں۔ میں باہر آیا، غار کی چوٹی پہ تھے، خوبصورت عورت آ گئی سامنے۔ میں نے کہا چلو اس سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں۔ تو جب جیسے ہی اس کی طرف بڑھا، یہی ٹانگ بڑھائی تھی، تو آواز آئی، واہ بھائی واہ، یاری ہمارے ساتھ اور جاتے غیروں کے پیچھے ہو۔ بس وہی لمحہ تھا کہ میں نے اس ٹانگ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ ہے بندگی، کہ بندگی کے راستے میں بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں، لیکن ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عامر بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد کرتے ہیں، صبر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صبر یہ ہے کہ جذبات کے اندر اپنے دل کو قابو رکھنا، اپنے دل کی توجہ کسی اور طرف نہ جانے دینا، اس چیز کا نام صبر ہے۔ اور صبر کے متعلق ہی علماء فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، عریانی سے اور بری باتیں کہنے سے روک کے رکھنے کا نام صبر ہے۔ اسی طرح اگر بندہ دولت کا جب فراق آ جائے، دولت کی جدائی آ جائے، پہلے اللہ نے دولت دی تھی، خدا نخواستہ دولت چھن گئی، اس کے بعد
اگر بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا تو یہ صبر ہے اور یہ زہد ہے. اگر اس کی رضا پہ راضی نہ ہوا تو اس کو بخل کہتے ہیں. اسی طرح بندہ جب بندے کے سامنے طرح طرح کے کھانے آتے ہیں، اگر تو اتنا سا ڈالے کہ اتنا کھایا جا سکے تو پھر یہ تو صبر ہے. لیکن ڈال اتنا لینا جیسے کبھی زندگی میں گوشت دیکھا ہی نہیں، جیسے کبھی مٹن دیکھا ہی نہیں، بیف دیکھا ہی نہیں، چکن دیکھا ہی نہیں، جس طرح ہمارے ولیموں پہ ہوتا ہے کہ کوئی بندوں کو تہذیب نہیں ہوتی، کوئی تمیز نہیں ہوتی، دوسروں کا خیال نہیں کرتے، تو پھر ایسے بندے کو ندیدہ کہا جاتا ہے. ایسے بندے کے اندر ندیدہ پن آ گیا ہے تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. صبر کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں. صبر کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 جسمانی صبر، نمبر 2 ذہنی صبر. جسمانی صبر کیا ہے؟ جسمانی صبر یہ ہے کہ اگر بندے کے جسم پر کوئی تکلیف ہو جائے، خدا نخواستہ بخار ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہے، شدید درد ہو رہا ہے، جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا، اس پہ وویلا نہ کرے بلکہ صبر کرے، تو یہ جسمانی صبر ہے. ذہنی تکلیف اگر کسی بندے کو پہنچتی ہے یا کوئی پہنچاتا ہے تو اس کی اذیت کو برداشت کرنا، اس کو ذہنی صبر کہتے ہیں. اگر یہ میرے اور آپ کے اندر چیز ہے تو پھر ہم صابر ہیں. اگلا جو مرضی ہمیں تکلیف دیتا رہے، دوسرا بندہ جو مرضی ہمیں کہتا، پھر ہمیں اس کی پرواہ نہ ہوگی تو ہم صابر ہیں. اگر ہم نے اس پہ ری ایکشن کیا تو پھر ہم صابر نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو حضور کو جسمانی بھی تکلیف پہنچائی گئی ہے، سرکار کو ذہنی بھی اذیت پہنچائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں، حضور نے جسمانی بھی صبر کر کے دکھایا ہے اور ذہنی بھی صبر کر کے دکھایا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صبر کے متعلق، فرماتے ہیں جس طرح جسم کے لیے دھڑ کا ہونا ضروری ہے، جسم ہو بندے کا دھڑ نہ ہو تو وہ جسم کسی کام کا نہیں ہے. دھڑ ہو جسم نہ ہو، دھڑ کسی کام کا نہیں. فرماتے ہیں اسی طرح صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ بہت گہرا ہے. جس بندے کے پاس ایمان کی دولت ہوگی تو صبر کی دولت بھی ہوگی. لہذا مجھے اور آپ کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اگر ہمارے اندر صبر کی کمی ہے تو پھر تھوڑی سی ایمان کی بھی کمی ہے. کیونکہ میرے آقا کے شعر کا، میرے آقا کے داماد کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. میری اور آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم